بندہ کہتا ہے میرے پاس روٹی بھی آتی ہے، میرے پاس رزق بھی آتا ہے، میرے گھر میں تو ہر چیز کی ریل پیل ہے، پھر میرا رب مجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ رب کریم جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ دل سے دوسروں کے بارے میں ہمدردی کو نکال لیتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، ہم اس مصیبت اور مشکل اور تنگ دستی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم اس پریشانی اور مصیبت اور مشکل اور تنگ دستی کو دیکھ کر بھی ہم اس کے دکھوں اور غموں کا مداوع نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مرتا ہے تو مرے، مجھے اس سے کیا لگے۔ ہمارا جو ایک زندگی کا کرائٹیریا ہے اور وہ بس اپنے ہی تک محدود ہے۔ ہم بس اپنے پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں، میں نے تو روٹی کھا لی ہے، دوسرے کوئی کسی نے کھائی ہے تو نہیں کھائی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کھانا کھا کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا ہمسایہ اس نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہم نے نیا لباس تو زیب تن کر لیا ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس نے کپڑے نہ پہن رکھے ہوں؟ ہم نے تو عید قربان کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر ہم نے بڑا بڑا پیسہ لوٹا دیا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یار قربانی تو میں نے کی ہے، کیا میرے ہمسائے میں قربانی ہوئی؟ میں نے تو بڑی عیدیاں وصول کر لیں، کیا میں نے اس بات کو سوچا کہ میرے پڑوس میں، میرے دائیں بائیں، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسے میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو عید نہیں بسر کر رہے، جن کو عید کی خوشیاں منانا میسر نہیں ہے؟ کیا میں نے اور آپ سب نے یہ سوچا؟ تو انسان صرف اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میرے کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں ساری میرے پاس ہیں۔ اگر سامنے والے کے پاس نہیں ہے تو ہمیں ذرا یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ انسانیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم بس اپنے ہی تک محدود رہیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مشکل اور مصیبت میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن جب مشکل اور مصیبت اور تنگ دستی میں تھما دینے کا اور ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس شخص کی۔ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کی انسانیت وہ اس کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، آپ اچھا لباس پہن لیتے ہیں، آپ اچھا اوڑھ لیتے ہیں، آپ دنیا کی ساری آسائشیں وہ اپنا رہے ہیں، آپ ہر جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا، کیا میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کتنے مسلمان ایسے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں ایسی ہیں، ہماری بیٹیاں ایسی ہیں، کئی ایسے احباب موجود ہیں جو یہ سب کام نہیں کر رہے؟ نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ غربت اور افلاس میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس مشکل گھڑی میں اپنے محب وطن ہونے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کا ساتھ دینا ہے۔ صاحب ثروت احباب جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ہم لوگوں نے حساب کتاب بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پاس 3 مرلے کا گھر ہے تو میں 5 مرلے کا میں نے اور گھر لینا ہے، تو اس کے لیے میں رقم جمع کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کو کیا معلوم ہے کل ہی آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں؟ آپ سوچ رہے ہیں میں نے 2 سال کے بعد میں نے 5 مرلے کا میں نے گھر لینا ہے، آپ کو کیا خبر ہے کہ کل آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، کل آپ کا جنازہ ہو جائے؟ جو 2 سال کا آپ نے سوچ رکھا، سال کا سوچ رکھا ہے، کیا خبر کہ آپ کا وقت آنا ہے کہ نہیں آنا؟ وہی پیسہ 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہی آپ کی فوتگی پر لگا دیا جائے گا، وہی آپ کے کفن دفن کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ بندے کو اس بات کی خبر نہیں، ہم لوگ جوڑ کے رکھ رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ جیب میں موجود ہے، تو سامنے اگر کوئی شخص بھوک افلاس اور غربت میں آ کے مر رہا ہے یا کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو حکم خداوندی
اور حکم پیارے محبوب علیہ السلام یہی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی اس مشکل اور پریشانی کو دور کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی اپنے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، رقم موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود دوسروں کی مشکلات کو حل نہیں کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ پیسہ ایسے ہاتھ سے نکلتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ وہ پیسہ یوں غائب ہوتا ہے جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا پیسے گئے کہاں۔ پھر اللہ بھی آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کہا تھا کہ تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، نہیں کی، لہٰذا اب میں اس سے بدلہ لیتا ہوں۔ پھر اللہ انتقام لیتا ہے۔ پھر وہ پیسہ جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، پھر اس ذریعے سے اللہ نکال لیتے ہیں، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میرا پیسہ گیا کدھر ہے۔ تو اس مشکل اور مصیبت میں ہمیں اپنے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے۔